ایک وقت تھا دوستو، مسلم امہ دنیا کی سپر پاور تھی۔ ایشیا سے افریقہ تک، افریقہ سے یورپ تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ پورے 3 بر اعظموں میں کوئی بھی مسلمانوں کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے وقت کے 2 بڑے سپر پاور سلطنت فارس اور سلطنت روم مسلمانوں سے ٹکرائے اور اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اسی لیے حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال تڑپ کے کہتے ہیں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بہرحال دوستو، یہ سب کچھ صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ مسلمانوں کے اندر اس وقت عظیم لیڈریں موجود تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم لیڈر تھے جس کی تعریف غیر مسلموں نے بھی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ آپ کے وفات کے بعد آپ کے فالورز نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ خلفائے راشدین آپ کے نقش قدم پر چلے اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ خلفائے راشدین کے بعد نظام خلافت ختم ہو گئی اور خلافت کی عظیم کرسی ملوکیت میں بدل گئی، جس کی وجہ سے اسلام کا شیرازہ بری طرح بکھر گیا۔ مسلمانوں کے اندر بادشاہ اور سیاستدان تو بہت آئے لیکن لیڈر چند ایک ہی آئے، جیسے صلاح الدین ایوبی، محمد فاتح، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح۔ ان جیسے چند ہی نامور ہستیاں مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن موجودہ اسلامی دنیا میں اگر کوئی لیڈر ہے جو امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتا ہے تو وہ ہے ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم اسی عظیم ہیرو کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے ایک غریب گھر سے اٹھا اور ترکی کے صدر بنے اور آج ایک اسلامی دنیا کا عظیم ہیرو ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کر دیں تاکہ ہماری آنے والے ہر ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک بھی ضرور کیجیے۔ یہ عظیم لیڈر 26 فروری 1954 کو استنبول کے قریب ایک شہر جس کا نام قاسم پاشا ہے وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین جورجیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ طیب اردگان ایک پور مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن کچھ شان و شوکت سے نہیں گزری۔ والد صاحب ایک فروٹ سیلر تھے۔ گھر کی آمدنی بہت ہی کم تھی اور معمولی گزر بسر ہوتا تھا۔ انہیں گھر سے کچھ لیرہ جو ترکی کی کرنسی ہے ملتے تھے، وہ انہیں بچا کے رکھتے اور اسی سے پوسٹ کارڈ لے کر بیچ دیتے تھے اور اسی پروفٹ سے وہ اپنی پڑھائی کا خرچ چلاتے، اور گرمیوں میں وہ سڑک پر پھرتے اور راہ چلتے لوگوں کو ٹھنڈے پانی اور لیموں پانی فروخت کیا کرتے اور جو کچھ حاصل ہوتا اسے اپنے اور اپنے فیملی پر خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے جس سکول میں تعلیم حاصل کی وہ ایک مذہبی نوعیت کا سکول تھا۔ اس سکول کا یہ قانون تھا کہ 25% تعلیم وہ قرآن مجید اور احادیث نبوی کے مطابق دیتے تھے۔ اس سکول کا نام امام حاتب سکول ہے۔ پھر انہوں نے مرمرہ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ رجب طیب اردگان نے 1976 میں اپنی سیاست کا آغاز کیا اور 18 سال کی جہد مسلسل کے بعد وہ استنبول کے میئر بنے۔ اور خاص بات یہ ہے دوستو کہ 1994 سے پہلے استنبول کو دنیا کے گندے ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن رجب طیب اردگان نے صرف 4 سال میں اس شہر کی تقدیر ہی بدل ڈالی۔ یہاں پر صفائی کا بہترین نظام ہونے لگا، لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی اور بھی بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام رجب طیب اردگان نے اس شہر میں کیے، اور صرف 4 سالوں کے بعد ہی یہ شہر ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پھر 2001 میں انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور اس کا نام جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی رکھا، اور صرف 1 سال کے بعد جو 2002 میں الیکشن ہوئی وہ حیرت انگیز طور پر رجب طیب اردگان کی پارٹی جیت گئی۔ جب رجب طیب اردگان نے اقتدار سنبھالا تو ترکی کی حالت بد سے بدتر تھی۔ ترکی قرض میں ڈوبا ہوا تھا، کرپشن عام تھی، یہاں پر جسٹس اینڈ ایکویلٹی نہیں تھی۔ ترکی ایک سیکولر ملک تھا اور ابھی بھی ہے، صرف نام کا سیکولر رہ گیا ہے۔ یہاں پر اسلامی قوانین پر پابندی تھی۔ رجب طیب اردگان نے اسلامی قوانین پر پابندی ہٹا دی، جس کی وجہ سے یہ شخص اسلام پسند لوگوں کے سامنے ایک ہیرو بن گئے۔ اور جب 2007 میں الیکشن ہوا
تو ترکی کے لوگوں نے انہیں پھر سے وزیر اعظم منتخب کیا۔ 2011 کے الیکشن میں مسلسل تیسری بار وہ ترکی کے وزیر اعظم بنے اور 2014 میں وہ ترکی کے صدر بن گئے۔ صدر اس لیے بنے کیونکہ ترکی میں کوئی بھی 3 دفعہ سے زائد وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ یہ ترکی کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ صدارتی الیکشن میں جیتنے کے بعد وہ اور پاورفل ہو گئے اور ترکی کو اور بہتر طریقے سے اسلامائز کرنے لگا۔ تب اسلام دشمن عناصر کو لگا اگر اس شخص کو ایسے ہی چھوڑا جائے تو پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی نہ بن جائے، اس لیے اسے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ اور 15 جولائی 2016 کی رات فوج کے ایک حصے نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کرتے ہوئے ترکی میں مارشل لا کا اعلان کر دیا۔ رجب طیب اردگان کی ایک آواز پر ترکی کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اور اس طرح فوجی بغاوت اور مارشل لا ناکام ہو گئی اور طیب اردگان کی حکومت بحال ہو گئی۔ اس ناکام فوجی بغاوت کے بعد طیب اردگان کی مقبولیت میں اور بھی بے پناہ اضافہ ہوا اور 2018 کے الیکشن میں وہ پھر سے ترکی کے بااختیار صدر بن گئے۔